عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں، اور آپ کو آج ہم سابقہ پیپر جو کہ 2020-21 کا پیپر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اس پیپر کو دیکھنے کے بعد، اس کو حل کرنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سوالات آیا کرتے ہیں اور کس طرح ان کے جوابات تحریر کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پیپر میں سب سے پہلے اپنا نام ضرور لکھنا ہے۔ بعض بچے پیپر کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنا نام تحریر نہیں کرتے۔ اسی طرح نام کے بعد رول نمبر اور سیکشن لکھنا نہ بھولیں۔ یہ بنیادی بات ہے جو ہمارے جو طلباء ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ نظم شروع ہوتا ہے جس کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہوتا ہے جو کہ اشعار کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اشعار آپ کی کتاب کی نظم سے، کسی بھی نظم سے لیے جاتے ہیں، اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ شاعر کا نام اور نظم کا نام، یعنی شاعر اور نظم کا حوالہ دیتے ہوئے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ تو جو حوالہ ہوتا ہے شاعر اور نظم کا وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے اس کو نہ بھولیں، اس کو ضرور یاد رکھیں کہ آخرکار ظاہری بات ہے اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ ایک نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے اور ایک نظم کے نام کا ہوتا ہے، اور تشریح کے نمبر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو نظم ہے یہ اس میں سے یہ حصہ الف دیکھ لیجئے۔ بار آور خواہشیں ہو جاتی ہیں دل کی تمام، زندگی کے باغ کو یوں لہلہاتی ہے کتاب۔ اب آپ دیکھیے شاعر کا نام سلیم فاروقی، کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے شاعر کا، اور نظم کا حوالہ دیں۔ شاعر کا نام سلیم فاروقی، نظم کا نام کتاب، ٹھیک ہے؟ اب جو بات میں آپ کو ویسے زائد بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الفاظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کمرہ جماعت میں بھی آپ کو میں نے وائٹ بورڈ پہ ہر چیز لکھ کے بتائی ہے۔ اس وقت ویسے میں اپنے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پوچھا نہیں گیا سوال میں کہ الفاظ کے معنی لکھیں، بلکہ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے یہاں پہ لکھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اشعار کی تشریح میں مدد مل سکے۔ لیکن آپ کو زبانی طور پہ اس کو یاد رکھنا پڑے گا تاکہ امتحان میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بار آور کا مطلب ہے پھل دینے والی، لہلہاتی کہتے ہیں سر سبز و شاداب ہونا، ہرا بھرا ہونا، اس کے 2 مطلب ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، اب اس کا شاعر کا نام یہ سلیم فاروقی ہے، نظم کا نام کتاب ہے، یہ حوالہ ہو گیا ہے اس کا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تشریح اس کی یہاں پہ لکھا ہوا تشریح لکھیں تو میں یہاں پہ تشریح، یہ باقاعدہ آپ نے مارکر سے یہ لکھنا ہے، تب جا کے آپ کو نمبر اچھے ملیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی تمام خواہشات پوری ہوں اور دل کی مرادیں پوری ہو جائیں، یعنی آرزوئیں جو ہمارے دل میں ہیں، جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں اور ان کو پھل لگ جائیں، مراد یہ ہے کہ وہ پوری ہوں، ہماری زندگی میں ان کو پھل لگ جائیں، یعنی ان کی عملی شکل نظر آ جائے۔ جیسے انسان ایک خواب دیکھتا ہے تو اس کی عملی صورت نظر آتی ہے، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہوں اور ان کو پھل لگ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا، پھر ہماری زندگی کا باغ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، یعنی ہرا بھرا ہو جائے گا۔ کتاب پڑھ کر ہماری زندگی ایک ہرے بھرے باغ کی طرح ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی ایک
سرسبز باغ کی طرح ہو جاتی ہے، جس میں رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں، طرح طرح کے پھل لگتے ہیں، اور ان کی زندگی کا باغ بھی اسی طرح سرسبز اور ہرا بھرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا اس کا حصہ ہے کوئی اور جو نظم ہے، وہ بھی اس کو بھی آپ ظاہری بات ہے جو آپ کے کورس میں نظمیں ہیں ان کو اچھی طرح تیار کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. آگے اس کے بعد کیا ہے، جو کہ ہے اگلا ہے کہ دل میں ہوتی ہے نور کی بارش، دل میں ہوتی ہے نور کی بارش، نام لے جب زباں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو یہ 4 نمبر کا ہے. 4 نمبر کا یہ حصہ تھا جو کہ آپ نے دیکھا ہے. میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. 4 نمبر کا یہ حصہ تھا. ٹھیک ہے. اور 4 نمبر کا ہی یہ والا حصہ ہے جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو اشعار ہیں 2 اشعار ہوتے ہیں. 4 نمبر کا ایک شعر ہوتا ہے، 4 نمبر کا ایک شعر ہوتا ہے. تو دل میں ہوتی ہے نور کی بارش، نام لے جب زباں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے 4 نمبر ہیں. اب پھر اسی طریقے سے ہم کریں گے کہ شاعر کا نام کیا ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. نظم کا نام کیا ہے، نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. تشریح کیسے کرنی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں شاعر کہتا ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت نام لیتے ہیں، ہمارے دل میں پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نور کی بارش برسنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے پر دل میں نور پیدا کر دیتا ہے. یعنی ہمارا جو دل ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے، نور کی بارش ہونے لگتی ہے. تو اس شعر کی تشریح ہے، یہ مختصر سی تشریح ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں.